خدائے عز و جل کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جس نے انسان کو شعور کی دولت سے نوازا۔ شیخ سعدی شیرازی فارسی زبان و ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ نثر میں آپ کی کتاب گلستان کی وجہ سے آپ کو معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ سعدی شیراز میں پیدا ہوئے، زندگی کا ابتدائی حصہ وہیں شیراز میں بسر کیا، پھر طلب علم کے لیے بلاد اسلامیہ کے مختلف ممالک میں پھرتے رہے اور زندگی کا جو آخری حصہ ہے وہ انہوں نے شیراز میں زہد و عبادت میں گزارا۔ شیخ سعدی کی جو ریاضت و مجاہدت ہے اور جو انہوں نے سفر کیے ان کو انہوں نے اپنی کتاب گلستان میں نچوڑ کے طور پر پیش کیا۔ سعدی کی یہ کتاب گلستان جو اخلاقیات کا منبع سمجھی جاتی ہے اور فارسی ادب کی اخلاقیات کے موضوع پر بہترین اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے کہ سعدی نے اس کتاب میں کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے۔ 8 ابواب پر مشتمل یہ کتاب جس کا پہلا باب بادشاہوں کی سیرت کے متعلق ہے، ہم اس میں سے آج بات کریں گے کہ سعدی نے ایک بادشاہ سے کیا توقع کی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا۔ سعدی گلستان میں بادشاہ کو رعایا کے ساتھ رحم و کرم کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور ان کی جو پہلی حکایت شروع ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو جب قیدی بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا اور اسے یہ امید ہو گئی کہ اب بچنے کا کوئی سہارا نہیں، تو اس نے بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وزیر جو بہت عقل مند تھا اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ سعدی کہتے ہیں کہ ایک اور وزیر جو اس کے بالکل برعکس تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس نے غلط کہا ہے اور جھوٹ بولا ہے، یہ قیدی تو آپ کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ مجھے پہلے وزیر کی بات تمہارے اس سچ سے بہتر لگی کہ اس کا جھوٹ مصلحت کی بنیاد پہ تھا کہ اس سے قیدی کی جان بچ جائے اور میں قیدی کو معاف کر دوں، یعنی اس نے مجھے رحم دلی کا حکم اشارہ کیا، رحم دلی کی بات کی کہ اس قیدی پر رحم کیا جائے۔ سعدی نے اس میں اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا کہ بے انصافی کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے مشہور تھا وہاں آ گیا، اس نے نماز پڑھی، دعا کی، اور اس کے بعد وہ میری طرف اس نے رخ کیا اور کہا آپ درویش ہیں، اور جیسا کہ درویشوں کی دعا قبول ہوتی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اپنے ایک سخت دشمن سے جو خطرہ ہے وہ خطرہ میرے لیے ٹل جائے۔ تو سعدی نے اس کو جو اخلاقی طور پر جواب دیا وہ یہ تھا کہ اپنی کمزور رعایا پر ظلم نہ کر اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کر اور ان کے ساتھ رحم اور مہربانی کا سلوک کر تاکہ تجھے کسی خطرناک دشمن سے مصیبت نہ دیکھنا پڑے۔ اگر تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، نرمی کا معاملہ کرے گا تو لا محالہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ سعدی کی اسی حکایت میں سعدی نے وہ 3 اشعار لکھے ہیں جو اقوام متحدہ کا بنیادی چارٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش ز یک گوہرن، چو عضو بدردی آورد روزگار دیگر عضوہارا نہ ماند قرار، تو کز محنت دیگراں بیگمی نہ شاید کہ نامت نہند آدمی۔ بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش ز یک گوہرن، چو عضوی بے درد آورد روزگار دیگر عضوہارا نہ ماند قرار، تو کز محنت دیگراں بیگمی نہ شاید کہ نامت نہند آدمی، کہ آدم کی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد ایک دوسرے کے اعضاء کی مانند ہیں، پارٹس آف دا باڈی کی طرح ہیں کہ ان کی تخلیق ایک ہی گوہر سے ہوئی ہے۔ جب زمانہ کسی ایک عضو کو تکلیف دیتا ہے تو دوسرے اعضاء کو بھی چین و قرار نہیں آتا۔ سعدی یہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے دوسروں کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں ہے تو پھر تیرا نام آدمی یعنی انسان
نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی وہ ہے جو دوسروں کے دکھ درد کا، دوسرے آدم کی دوسری اولاد کے دکھ درد کا احساس کرے، اسے آدمی کہنا چاہیے۔ سعدی نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے گلستان میں۔ حجاج بن یوسف جو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے مشہور تھا، سفاک بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو ایک دن کسی نے بتایا کہ شہر میں ایک درویش آیا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعویٰ درویش آیا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کو بلایا اور کہا، اے درویش میرے لیے کوئی اچھی سی دعا کر۔ سعدی کہتے ہیں کہ اس درویش نے کہا، خدایا جانش بے ستان، اے اللہ اس کی جان لے لے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ خدا کے لیے یہ کیسی دعا ہے، تم یہ کیسی دعا کر رہے ہو کہ میرے مرنے کی مجھے بد دعا دے رہے ہو؟ تو درویش نے کہا کہ یہ دعا تیرے لیے اور دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، یعنی لوگوں کو تیرے ظلم و ستم سے نجات مل جائے گی اور تیرے گناہوں میں کمی آ جائے گی کہ تو جلدی مر جائے، تو یہ دعا تیرے لیے بھی بہتر ہے اور دوسرے تمام مسلمانوں کے حق میں بھی یہ بہتر دعا ہے۔ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی درویش سے پوچھا، نیک آدمی سے پوچھا کہ عبادتوں میں کون سی افضل عبادت ہے، سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ تو درویش نے کہا، تیرا دوپہر کو سونا، تاکہ تو اس ایک لمحے میں لوگوں کو نہ ستائے۔ جس لمحے میں تو سوئے گا لوگ چین اور سکون سے وقت ان کا بسر ہوگا۔ اور سعدی لکھتے ہیں کہ جس کا جاگنا اس کے سونے سے بدتر ہو، ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس کا جاگنا دوسروں کی دل آزاری کا باعث ہوگا، وہ دوسروں کو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، غم دے گا، ستائے گا، تو ایسے بندے کا مر جانا اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ بادشاہ کو درویش نے یہ نصیحت کی کہ تو دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑا سا سو جایا کر، تاکہ اس لمحے میں لوگ چین سے اپنا وقت بسر کر سکیں۔ نوشیروان عادل کی ایک بڑی خوبصورت حکایت لکھی سعدی نے۔ یہ بادشاہ انصاف پسند بادشاہ تھا، ساسانی خاندان سے تھا اس کا تعلق، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نوشیروان عادل کے دور میں پیدا ہوا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نوشیروان عادل کے لیے شکارگاہ میں کباب بنا رہے تھے شکار کے، اور نمک ختم ہو گیا۔ تو کسی نے کہا غلام کو کہ جا کے نمک لے آؤ بادشاہ کے شکار کے لیے۔ نوشیروان نے کہا کہ نمک قیمتاً لانا، مفت میں نہ لانا۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تھوڑا سا نمک ہمیں چاہیے، تو مفت لانے سے کیا تباہی برپا ہو جائے گی، کیا نقصان ہو جائے گا؟ تو بادشاہ نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا میں ظلم کی بنیاد شروع میں بہت کم تھی، جو کوئی آیا اس میں اضافہ کرتا گیا، یہاں تک کہ یہ ظلم اس انتہا کو پہنچ گیا۔ تو سعدی کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ ایک سیب رعایا کے باغ سے کھانا جائز سمجھتا ہے ناجائز طور پہ توڑ کر، تو اس کے لشکری پورے باغ کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، اور اگر بادشاہ ایک پرندے کے برابر ظلم کو جائز سمجھے گا تو اس کے لشکری ہزاروں لاکھوں پرندوں کو سیخ پر چڑھا دیں گے۔ ویورز، میرا نام ڈاکٹر بابر نسیم آسی ہے۔ اس طرح کی علمی و ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک باقاعدگی سے ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔